السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ملیحہ خان اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، لاکھ شکر ہے. آج تو صبح تو بہت اچھا موسم تھا، بڑی بارش اور زبردست، لیکن ابھی پھر ویسے ہی موسم اچانک سے پھر اب دوبارہ گرمی ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. سو تھوڑا سا سیاست بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی گرم ہو رہی ہے اور کیا حالات چل رہے ہیں یہاں پہ. سیاسی ماحول تو بہت گرم ہو گیا نا جی آج تو. ہاں ایسے ہی ہے، تو گرمی بڑھ گئی ہے. ہاں گرمی بڑھ گئی ہے. پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے نا وہ مزید آنے والے دنوں میں بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کم تو نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے، ٹھنڈ نہیں پڑنی، بس تھوڑا گرما گرمی ہی چل رہی ہے چیزوں کی آج. فائدہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہم صحافی پھر خبریں بھیجنے کے لیے کیا ہوں گے، ہے نا. اب ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں نا ان سب چیزوں کا کہ یہ ہوگا تو چلے ہمارے پاس کچھ اللہ ہوگا. کا شکر ہے، ویسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایوری ڈے از ہیپننگ. پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ بور ہو. اب برطانیہ میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلا رائل بیبی ہونے جا رہا تھا، آپ یقین کریں کہ ایک مہینہ وہ رائل بیبی کے حوالے سے بتا رہے تھے کیٹ مڈلٹن جو ہے وہ اس تاریخ کو ہاسپٹل جائے گی، فلاں ہوگا. ان کے پاس سٹوری کوئی نہیں ہوتی اور ہمارے پاس کسی سٹوری کی کمی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آج کل تو سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی بڑے رائٹس چل رہے ہیں اور بڑے دنگے فساد چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے وہاں کی کمیونٹی کے اوپر بھی. وہاں پر جو ایشین اور مسلمس کے اوپر جو ہے وہ برا وقت سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بڑے عرصے سے وہ رہ رہے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پر یہ چیز کیوں چل پڑی، لیکن بہرحال آپ اپنی ہم لوگ اپنی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں جو حالیہ ہونے والی ترامیم ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. سو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل چیلنج بھی کیا ہے اور بلکہ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ حکومت وقت کو بہت مہنگی پڑے گی. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو عدالت ہے وہ بدیالی کورٹ تو ہے نہیں، نہ ہی یہ ثاقب نثار والا کورٹ ہے. یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کورٹ ہے اور ان کے بعد جو سینئر پیونیر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بھی بڑے ایک بیلنسڈ قسم کے جج ہیں. آئی ریئلی لائک ہم. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کانفیڈنس کیوں آیا، یا یہ سیاسی نعرہ تھا، یہ سیاسی طور کے اوپر دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. لیکن بہرحال مجھے تو بظاہر کوئی ایسی مشکل گورنمنٹ کے لیے دکھائی نہیں دے رہی کہ حکومت کے لیے کوئی اس کا کانسیکوینس ہوگا. کانسیکوینس کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، جو پرائیویٹ ممبر کے بل جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کیا، پھر سینٹ کے اندر بھی یہ بل آتا ہے، وہی بل آتا ہے، اور پھر وہاں سے سینٹ آف پاکستان نے بھی اس کو منظور کر لیا. تو اب پارلیمنٹ کو کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا سکتی ہے سپریم کورٹ؟ نہیں بلا سکتی. پارلیمنٹ کے اوپر کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. پارلیمنٹ کے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کوئی بھی انسان بات کرے تو اس کے اوپر جو کوئی بھی ممبر بات کرے وہ توہین عدالت اس کے اوپر نہیں آ سکتی. ایون کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جن کو قائمہ کمیٹیز کہتے ہیں، چاہے وہ سینٹ کی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہے، چاہے ایون کہ پروونشل اسمبلی کی ہے، ان کو بھی ایک قسم کا تحفظ حاصل ہے کنٹیمپٹ کے اوپر. اور ویسے بائی دا ویسے مجھے تو اس ٹائم تک معلوم نہیں ہے کہ اس ملک میں اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی قانون موجود بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ جس کے اوپر انحصار کرتے ہیں 2003 کا جو وہ آرڈیننس ہے اس کے اوپر، وہ تو 2000 آئی بلیو کہ 12 کے اندر جب یوسف زئی گیلانی صاحب والا معاملہ چلا تھا تو اس ٹائم تو اس کو ریووک کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو 2012 والا جو آرڈیننس آیا تھا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو پھر اس کے بعد جو کہ پریویس کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ری انسٹیٹ نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس وقت جتنے بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے یا جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز کرتے ہیں، بظاہر میں ایک اسٹوڈنٹ آف جو ہے وہ لا یا اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اس وقت کوئی اختیار ہے. اس وقت اعلیٰ عدلیہ کے پاس یہ اتھارٹی یا اختیار ہے ہی نہیں جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جیسے وہ نہال ہاشمی کو انہوں نے سزا سنا دی تھی یا طلال چودھری صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، تو میرے خیال کے مطابق وہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور زبردستی سے جو ہے اس چیز کو اپنی جو ہے وہ ایک اتھارٹی جو ہے وہ سمجھتے ہوئے ایک فیصلہ دے دیا جو کہ خلاف قانون تھا. ٹھیک ہوگا. تو ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی والا کیس اب دیکھنا یہ ہے کہ کب فکس ہوتا ہے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور پھر عدالت کس طریقے سے جا کر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے. فکس اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد کس طرح سے؟ تو فکس ہو جائے تو پھر کیس کی ہیئرنگ ہوگی، پھر ہو سکتا ہے کہ جو ان کی درخواست ہے اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کرے گی جو کہ گورنمنٹ ہے،
یا گورنمنٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل فار پاکستان اپنا موقف دیں گے. اگر اٹارنی جنرل کے علاوہ گورنمنٹ کسی کو وکیل ہائر کرنا چاہتی ہے, کوئی پارلیمنٹیرین ایسا انڈیویجول آ کے کوئی وکیل انگیج کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں جو سپریم کورٹ بار کو نوٹس کرتی ہیں یا وہ پاکستان بار کونسل کو اس میں فریق بناتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے یا کوئی عدالت کسی کو امائکس کیورے یعنی عدالتی معاون مقرر کرتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنی ہیں. کچھ بھی اس کے اوپر کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن بظاہر مجھے پارلیمنٹ یا حکومت مشکل میں دکھائی نہیں دے رہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ضرور مجھے اوور ایکسائٹڈ نظر آ رہی ہے. اور وہ جو سمجھ کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, ممکن ہے کہ ان کو وہاں پر مایوسی ہوگی. لیکن کبھی کبھار تو یہ اوور ایکسائٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں کر بھی تو لیتے ہیں نا پی ٹی آئی والے. تو وہ پی ٹی آئی والے کر لیتے تھے اس زمانے میں. دیکھیں 63A والا جو فیصلہ ان کو مل گیا, وہ 63A والا فیصلہ جو ہے وہ بالکل آئین سے متصادم ہے. آپ نے یعنی یہ کیا کہ دیکھیں تحریک انصاف کا جو کانفیڈنس ہے وہ ماضی کے جو ان کا ایکسپیرینس ہے اسی کے اوپر بیسڈ کرتا ہے نا. تو اسی وجہ سے شاید وہ اوور ایکسائٹڈ بھی ہو چکے ہیں, جیسے سادہ الفاظ میں جنہیں کہتے ہیں بندہ شوخا ہو گیا, وہ شوخے ہو کے جا رہے ہیں. جیسے شوخے ہو کر جو ہے وہ کل بیرسٹر گور صاحب نے پارلیمنٹ میں کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جناب یہ اس کی ان کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. تو میرا نہیں خیال کہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اس میں مجھے تو زیادہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مایوسی ہو سکتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سوورن ہے, پارلیمنٹ کا ہی یہ کام ہے قانون سازی کرنا, اور اس کو آئین سے متصادم قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی کو ایک ٹھوس وجوہات بیان کرنے پڑے گی کہ کیوں یہ آئین سے متصادم ہے. اور بیسکلی ان کو پرابلم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قانون اس لیے پاس کیا ہے, ترمیم اس لیے کی گئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں, تاکہ سپریم کورٹ کے جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے اس کو ان افیکٹو کیا جا سکے. تو بالکل اسی لیے کیا جی, اسی لیے کیا, اور اس کا اطلاق بھی ریٹروسپیکٹو کیا ہے, یعنی ماضی سے یہ نافذ العمل ہوگا 2017 سے. تو ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اگر وہ اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو وجوہات دینی ہوں گی, اور میرے نہیں خیال کہ وجوہات ان کے پاس ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ دیا ہے وہ بغیر کسی جواز کے تھا. اس میں 185 کی اپیل میں 187 کو انووک کر رہے ہیں, اور آپ کمپلیٹ جسٹس کے نام پر آئین کے آرٹیکل 51 کی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جو 2 ججز کا جو فیصلہ ہے آیا ہے, جسٹس امین الدین کی جو اس میں سینئر جج ہیں, تو اس فیصلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ دیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں, انہوں نے تو چارج شیٹ کر دیا ان 8 ججز کو, اور وہ چارج شیٹ کر دیا. اگر وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 63 کی موجودگی میں یہ فیصلہ اگر ان کو معطل کیے بغیر آپ یہ فیصلہ دے نہیں سکتے, تو آئین کے وہ آرٹیکل معطل تو ہوئے نہیں ہیں, اور فیصلہ سپریم کورٹ دے بیٹھی ہے. تو یہ تو کاسٹ پے کر سکتے ہیں یہ 8 ججز بھی, ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. اب دیکھیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئے, اور آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا کنفرنٹ کرے گی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو؟ اب یہ سوال ہے کیا ججز اس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ایک اور جو ہے وہ جنگ میں جا سکتے ہیں؟ جنگ سے چھڑ جائے گی پھر تو جنگ کے لیے اگر وہ آئیں گے تو پارلیمنٹ نے تو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ میرے اختیارات کے اندر مداخلت کریں گے اور میرے جو اتھارٹی ہے اس کے اندر انکروچ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں تو آئی ول گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ. اب ججز نے دیکھنا ہے تو یہ قانون سازی کیا کی ہے, امینڈمنٹ کیا کی ہے. پارلیمنٹ نے تو پیغام دے دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے. دیکھیں جو اگر دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ ہے وہ تخلیق ہے آئین پاکستان کی, اور جو آئین پاکستان کا خالق جو ادارہ ہے وہ پارلیمان ہے. بالکل. تو پھر دیکھیں نا کہ جب پارلیمان بنانے والا ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور پارلیمان ہی بنانے والا ہے ایک قسم سے سپریم کورٹ پاکستان کا, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کس طرح ڈومینیٹ کر سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے ماضی میں جس طریقے سے ججز اور اسٹیبلشمنٹ کا نیکسس تھا, آپس میں گٹھ جوڑ تھا, اس طریقے سے اپنے فیصلوں کو زبردستی دھونس دھاندلی سے امپلیمنٹ کراتے رہے, اور پارلیمنٹ کی بہت سی چیزوں کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی رہی عدلیہ. اب یہ مذاق نہیں ہوگا. وہ کیسے کہتے ہیں, وہ جو بھرت صاحب ہیں جو میرے خیال سے منسٹر ہیں پروونشل پنجاب کے, وہ کہتے ہیں نہ چن نہ انج نہیں. تو اب پارلیمنٹ بھی کہہ رہا ہے نہ چن نہ انج نہیں,
ٹھیک ہو گیا. سو دوسری طرف اگر الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کے 12 جولائی والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ سے جو استدعا کی بات کی گئی ہے، سو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا لگتا ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا معاملہ؟ وہ معاملہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس دن اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے ریویو کو. ویسے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جب ریویو فائل ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ٹائم فریم گیون ہے اس قانون کے اندر وہ 14 دن کا ہے، یعنی 2 ہفتوں سے زیادہ تاخیر ہو سکتی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارا انصاف اور فری اور فوری انصاف چھٹی پر جا رہا تھا، موسم گرما کی تعطیلات میں جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اب تو چھٹیاں شروع پڑی ہیں اور چھٹیوں میں ہم نے کام کرنا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے آفٹر سمر ویکیشنز. ان کی بھی ویکیشنز تھیں؟ نہیں، ویکیشنز تھیں، لیکن پھر قانون کو چیز کہہ رہے ہیں نا، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا، آئین اور قانون کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو جب آپ نے 14 دن یا 15 دن کے اندر کیس کو فکس کرنا ہے تو آپ وہ فکس کرنے کے لیے آپ اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر کچھ سوالات تو آپ سے متعلق بھی اٹھ سکتے ہیں نا. ویسے تو آپ راتوں کو بھی بیٹھ جاتے ہیں جب بیٹھنے کی نیت ہو، اور جب بیٹھنے کی نیت نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی 14 دن کیا، ہم تو جو ہے اب 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں ہماری یہاں، اور 2 مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے اس معاملے کو کس طرح ٹیک اپ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کہ میرے خیال کے مطابق جیسے وہ کیس جو پہلے ہم اس کا ٹاپک کا ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی درخواست آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ چھٹیاں چل رہی ہیں اس معاملے میں بھی، یا چھٹیاں جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گی. تو اس معاملے میں بھی اب چھٹیاں جو چل رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے بڑی ٹھوس جو ہے نظرثانی کی درخواست دائر کی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے موقف کو ٹھیک طریقے سے سنا نہیں گیا، ایون کہ جو انڈیپینڈنٹس تھے ان کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں سنا. پھر 3 دن کا ٹائم گیون ہے آئین پاکستان میں کہ کسی بھی ممبر نے انڈیپینڈنٹ کو انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا کہ جناب آپ کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے 3 دن کو 15 دن کر دیا. اور مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو اپیل تھی سنی اطاعت کونسل کی 185 کی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسمس کیا، اور جس فیصلے کے خلاف اپیل تھی، یعنی جس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا اس اپیل میں، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اپیل بھی ڈسمس کر دی اور جو آرڈر تھا وہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت میں اپلیکنٹ تھی نہیں، ان کو سیٹیں دے دی. یعنی یہ ایسا انصاف ہے جس کی دوسری کوئی مثال جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں موجود نہیں ہے. سو یہ بس آپ کی نظر میں یہی ہے کہ ابھی فی الحال وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورتحال ہوگی اس چیز کو لے کے؟ دیکھیں اب عدالت کے پاس ایک بڑا آپشن آ گیا ہے، عدالت کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ اپنے فیصلے کو ریویو کریں، اور اپنا جو شرمندگی ہے جس بات کے اوپر آپ کو جو کل ایک ساری زندگی کے لیے آپ کے اوپر ایک داغ لگ رہا ہے، اس داغ کو دھونے کا موقع ہے. ورنہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 63A والا فیصلہ بھی ہوا ہے، لیکن آج تک کوئی اس فیصلے کو فیصلہ مانتا نہیں ہے. بھٹو صاحب کو قتل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، اس فیصلے کو لوگ فیصلہ مانتے نہیں ہیں. آپ نے LFO کو کی اجازت دے دی تھی، پرویز مشرف کو، اس فیصلے کو لوگ فیصلہ مانتے نہیں ہیں. فیصلے تو عدلیہ نہیں دیے، اور اس زمانے میں بھی لوگ بولتے تھے جناب کہ ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. پھر وہ فیصلے جو ہیں وہ بیسکلی دامن کے اوپر ایک داغ چھوڑ جاتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، ظاہر ان کا فیصلہ ہے تو فیصلہ نا، ماننا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دے سکتے ہیں نا، آئین کو ری رائٹ کرنے کا فیصلہ تو نہیں دے سکتے. جیسے 63A والا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ تو شمار نہیں ہوگا، لیکن جو رکن ہے جس نے ووٹ دیا وہ نااہل ہو جائے گا. بھائی نااہل کس بات پر کر رہے ہیں کہ اس نے ووٹ دے دیا، پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے دیا، تو اس بات کے اوپر وہ نااہل کر دیا، لیکن ووٹ تو شمار کرنا ہے نا آپ نے. لیکن انہوں نے ووٹ کو بھی شمار نہیں کیا. یعنی آپ نے جو اس کا کانسیکوینس تھا، کانسیکوینس جس چیز کے اوپر ان کی نااہلی ہو سکتی تھی، ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی تھی، اس کانسیکوینس کو ختم کر دیا. تو پھر ان کی نااہلی کس بات پر کی تھی؟ تو یہی بات ہے نا، آج تک کوئی نہیں مانتا اس فیصلے کو. حسن صاحب، PTI کے اس میں بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے، PTI والوں کے لیے، کہ عالیہ حمزہ کی جو ضمانت ہے لاہور ہائی کورٹ نے وہ منظور کر لی ہے. سو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کیا ہے اب. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے انفیکٹ کہ اب ان کو دوبارہ کسی اور کیس میں یا نئے کیسز میں گرفتار نہ کیا جائے. سو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اتنا اچھا فیصلہ کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. دیکھیں ایک آدمی نئے کیس میں، ٹھیک ہے جی، ایک آدمی آج جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ نکلتے ہی کوئی جرم کمٹ کر دیتا ہے، تو یعنی اب 29 اگست تک ان کو
جو لاہور ہائی کورٹ نے پروٹیکشن دے دی ہے کہ وہ چلتے ہوئے 500 بندے کو مرڈر کر دیں, ان کو گرفتار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایسا کیوں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کیس میں بیل دیتے ہیں تو اس کیس کی حد تک جائے نا. ایک کیس آپ کے سامنے ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا کہ ظاہر ہے جو کیس ابھی سامنے نہیں ہے اسی لیے تو انہوں نے آرڈر دیا ہے نا کہ ابھی فی الحال کیسز سامنے ہی نہیں ہے, تو پھر کس بات کے لیے گرفتاری بھی کی جائے گی؟ بات تو یہ بھی ہے کیس نا. ان کے سامنے نہیں ہے تو کیس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے کیس اوپر آتا ہے ہائی کورٹ میں, جب وہ کوئی رٹ کے اندر آتا ہے ہائی کورٹ کے اندر, ان کے پاس کوئی رٹ آئی بھی اگر کسی اور معاملے کی, بس جس کیس کی حد تک ہے اس کیس کی حد تک آپ نے بیل ایکسیپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے, یہ آپ کا ثوابدید ہے, بالکل آپ کا اختیار ہے, آپ وہ کریں. باقی آگے کیوں بڑھتے ہیں, اپنے اختیار سے تجاوز کیوں کرتے ہیں؟ یہ پھر کہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک میں چل رہا ہے, تو اس بات کو جو ہے وہ لوگ بہت برا بناتے ہیں. جی آپ ایسی بات نہ کریں. آپ دیکھیں کہ ہماری عدلیہ کا جو نمبر ہے دنیا میں وہ 130+ ہے. ایسے ہے, اتنا جب آپ کا لوور نمبر آ رہا ہے اور آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ انصاف کی فراہمی نہیں کر رہے ہو, دنیا آپ کو سنجیدہ نہیں لے رہی. دنیا کیوں سنجیدہ لے گی جب آپ کے یہ اعمال ہوں گے, جب وہ خود سنجیدہ نہیں, جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پینڈنسی کتنی ہے اس وقت ملک کے اندر؟ 2.8 ملین کیسز ہیں. 2.8 ملین کیسز کی پینڈنسی ہے اس ٹائم مختلف عدالتوں میں ملک بھر میں, اور 2.8 ملین کیسز کے اندر ہماری جو عدلیہ ہے ان کو پی ٹی آئی کے علاوہ اور عمران خان کے علاوہ کو مقدمات جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے. یار آپ حقیقی عام جنرل پبلک کے مقدمات سنیں, آپ ان کو ریلیف دیں, آپ جو ڈسپوزل آف کیسز کو جو ہے وہ انشور کریں, آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بیک لاگ کو ختم کریں. آپ جناب سبحان اللہ, آپ عجیب کام شروع کر دی. آپ نے کیا کہنا ہے جی کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم نے انصاف کرنا ہے, فوری اور فری اور تیز انصاف. باقی کیا ملک کے جو شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ آر دے چلڈرن آف دا لیسر گاڈ؟ سوال تو یہ بھی آتا ہے نا, کیا عالیہ حمزہ کے حقوق زیادہ ہیں ایک عام پاکستانی لیٹیگنٹ کے مقابلے میں؟ کیا صنم جاوید کے, بہت سارے لوگ ایسے سامنے ہی نہیں آتے نا, یہ لوگ سامنے بھی تو آتے ہیں پھر. نہیں, صنم جاوید کے کیا زیادہ رائٹس ہیں عام پاکستانی کے مقابلے میں؟ ان دونوں کے مقدمات, عالیہ حمزہ کے بھی اور صنم جاوید کے بھی, ان دونوں کے مقدمات ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے چاہیے. اور ان کے جس دن معاملہ چلا جائے گا ملٹری کورٹ کے اندر, اور جانا چاہیے اور یہ جائے گا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں, کیونکہ بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے دیر از نو مرسی, اور جو ان کے سہولت کار ہوں گے چاہے کسی ادارے سے ہوں ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. تو they have to face the consequence, including those who are facilitating these جو 9 مئی کے جو ہے نا ملوث لوگ, جو ملوث لوگ ہیں. کو صحیح ہو گیا. سو بہت بہت شکریہ حسن ایوب صاحب آپ کا. اور ظاہر ہے کہ ہماری تو ڈسکشن چلتی رہے گی, لیکن ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.